وہ غیبی باتوں کو بھی بہت زیادہ جانتا ہے. جو دل میں راز ہوتا ہے نا اس کو جانتا ہے. سب کچھ ہی کسی کو بات سنا کے اس کے کان میں جو چیز نہیں جا رہی ہوتی اللہ اس کو بھی جانتا ہے. آیت نمبر 79 منافقین کا یہ اشعار اللہ نے بیان فرمایا کہ مسلمان کمزور جب محنت کر کے اللہ کے نام کی بات آتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ لاؤ. تو کئیوں نے صدقہ اللہ رب العزت کی راہ میں دل کھول کے دے دیا. تو یہ جو منافق تھے ان کو کہنے لگے دیکھا گیا کر کر رہے. اور اگر کوئی کمزور تھا اس نے اپنی طاقت کے مطابق صدقہ دیا. اے مال اللہ کی راہ سے دے لگے. یعنی جو زیادہ دے رہے ہیں اس کو بھی جیتنی دے رہے اور جو کم دے رہے ہیں اپنی طاقت کے مطابق ان کو بھی باتیں کر سکتے. اور منافقین کا یہی کام ہے. ان کو کوئی نہ کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے بس اعتراض کرنے کا. کوئی کام اچھا کر رہا ہے پھر بھی اعتراض, برا کر رہا ہے پھر بھی اعتراض. پھر تو ہونا چاہیے اعتراض. تو یہ صحابہ کرام کے انداز تھے جو صدقہ دینے کے حوالے سے گئے. حضرت عبدالرحمن بن عوف جب نبی علیہ السلام نے صدقہ مانگا نا انہوں نے 4000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ فرمائے. کتنے درہم؟ 4000. 8000 تھے آدھے لے آئے. اس کی برکت کیا ہوئی؟ اللہ رب العزت نے انہیں اتنا مال عطا کیا, اتنا مال عطا کیا. جب ان کی وصال, ان کا وصال ہو گیا اور ان کی وراثت میں تقسیم کاری ہوئی, 2 بیویاں تھیں, 8 کا جب حصہ نکالا گیا 8000 درہم تھے, 4000 اللہ کی راہ میں دیے تو کتنے بڑھ گئے؟ تو ایک جب حصہ نکلا 8 کا حصہ بیویوں کا تو اس میں 1,60,000 صرف بیویوں کا حصہ نکلا تھا. اللہ کی راہ میں دینے سے بات کا سودا اللہ سے کرنا چاہیے. یہ سورۃ توبہ ہے جس کا اختتام یہاں پر ہو چکا. اور آخر میں ایک بڑی اہم بات آیت نمبر 84 میں اللہ رب العزت نے فرمائی. فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منافقین کا نماز جنازہ نہیں پڑھا. عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا. یہ جب فوت ہوا نا یہ بڑا پکا منافق تھا. اس نے کسی بھی میدان میں مسلمانوں کو تام و تسلیم کے بغیر نہیں چھوڑا. بڑا پکا منافق, بڑے اعتراضات کرتا تھا. اور ان کا اس کا جو بیٹا ہے وہ پکے صحابی رسول تھے, عاشق مخلص شام کے. جب یہ فوت ہو گیا نا تو وہ صحابی رسول نبی اسلام کی بارگاہ میں آئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میرے والد وصال کر گئے تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ انہیں اپنی قمیض بھی دیں اور ان کا نماز جنازہ بھی پڑھائیں. انہیں قمیض بھی دیں اور ان کا نماز جنازہ بھی پڑھائیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس وقت یہ حکم نہیں آیا تھا آپ نے اپنی قمیض بھی دے دی جو انہوں نے آپ کے چچا حضرت عباس کو دی تھی, جو اس نے دی تھی عبداللہ بن ابی بن سلول نے منافقین کے سردار. پھر آپ نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا. حکمت اس میں یہ تھی نبی اسلام جانتے تو تھے کہ یہ منافق پکا منافق ہے. ایک مجمع میں تو حضور علیہ السلام نے نام لے لے کر لوگوں کو اٹھایا, فرمایا چل اٹھ منافق, چل اٹھ منافق, چل اٹھ منافق. آپ قیامت کی خبریں دے رہے تھے تو یہ وہاں پر بیٹھ کے کہتے تھے دوسرے کو کیا کرتے تھے. اس طرح اشارہ نہیں کرنے چاہیے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, مجلس میں جب بیٹھے ہو نا, مجلس باز میں یا کسی علمی بندے کے پاس بیٹھو, اس طرح کی اشارہ نہیں. اسلام نے سنا ہے, حضور اسلام فرما رہے تھے کیا ہم نہیں ہوگا تو یہ مختلف جگہوں پر بیٹھے تھے ایسے کرتے دیکھیں ان کو اشارہ کر رہے تھے کیا پتہ یہ خبر دیوی نے 80 منافق بیٹھے ہوئے ساتھ کھاتے ہیں اور مسلمان کو جا کے کہتے ہیں مسلمانوں دیکھو کہ اللہ کے سچے نبی کیسے ہو سکتے ہیں, قیامت کی خبریں دے رہے ہیں اور ان کو اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتائیے. پھر اللہ رب العزت کو جلا رہا ہے, فرمایا معلوم اب بس. اللہ رب العزت نے نیند دی سورج آئے چونکہ ظاہر طور پہ کلمہ پڑھنے والے تھے, دل میں منافقت تھی, لیکن جب نہیں بات ظاہر کرنا معلوم اب انہیں اٹھائے اپنی مسجد سے. حضور نے نام لے لے کے اٹھائے, فرمایا چل منافق تو چل تباہ ہو گیا سے نکل جو ہماری مسجد سے, سب حکم آ گیا. تو نبی اسلام نے نماز جنازہ پڑھا دی.
اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم آیا، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ یہ پڑھانے کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ساتھ جتنے بھی ہیں وہ سوچیں گے کہ نبی علیہ السلام نے اتنی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، جو زبان سے تو کلمہ پڑھتا تھا، اس کا اثر بھی ہوا، جتنے اس کے پیروکار تھے وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے کہ اتنے شدید ہیں مسلمانوں کے نبی۔ یہ منافقین کا سردار اتنی سختیاں کرتا رہا لیکن پھر بھی انہوں نے کسی بھی معاملے میں اس کے ساتھ سختی نہیں کی، بلکہ فوت ہو گیا اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ اللہ کا حکم آ گیا، فرمایا محمود علیہ السلام آپ نے پڑھا دی، اب آئندہ کے بعد یہ حکم ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، فرمایا کوئی منافق نہ جائے، آپ نے کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ کوئی منافق ہو جو زبان سے تو مسلمان ہو، دل میں بہت سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا ہو، یہ اسلام کا حکم ہے۔ یہ آیت دیکھ لیں آپ، آیت نمبر ہے ورس نمبر ہے 84، نہ ایسے بندے کا جنازہ پڑھنا ہے نہ ایسے بندے کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اگر کسی نے کافر جو بظاہر کے مسلمان ہو اور دل سے کفریہ قائد ہو، چھپ کے کافروں کی جو نظام ہے وہ چلا رہا ہو، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، ایسا شخص مر گیا، اسے اس کے عقائد بھی معلوم تھے کہ بدعقیدہ ہے، اس لیے عقیدے ٹھیک نہیں، جس طرح یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا کہ نبی اسلام کو دل میں برا جانتا تھا، مظاہر کلمہ پڑھتا تھا، تو ایسے شخص کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے گا نہ پڑھانا جائے گا۔ اگر کسی نے پڑھ دیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، کسی نے پڑھا دیا جانتے ہوئے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے، اسے تو زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، دل میں یہ کفر ہوتا ہو اور کفری عقائد میں کفری عقائد اس کے ہیں، کفر تک پہنچ گئے ہیں، ایسے شخص کا جنازہ پڑھانے والا اور پڑھنے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ پھر ان کو تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا، تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ اور اگر کہیں کسی کو پتا نہیں تو اس طرح کا شخص ہے جنازہ پڑھ لیا جائے تو پھر تو ایسے افعال ہے، چونکہ یہ جہالت ہے، جہالت عذر بن گئی کہ معلوم نہیں تھا، تو اس میں پھر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ فرمایا آپ نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ولا تقم علی قبرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ جا کے دعا بھی نہیں کرنا۔ یہ سارے مضامین بیان ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔